السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا فیروز عمری آفیشیل کے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم مہینہ ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام زمانہ جاہلیت میں بھی قابل محترم اور قابل تکریم سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے میں قریش مکہ بھی خانہ کعبہ کو غلاف ڈالا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، چونکہ ان کا یہ عمل ملت ابراہیم کی وجہ سے تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اچھے اعمال میں اشتراک اور ساتھ دیا کرتے تھے۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں اہم واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی، یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی کی گئی، یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ تو بہت سارے واقعات محرم الحرام کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں، بہت ساری روایات اس میں ملتی ہیں جس میں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز تو محرم الحرام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا۔ حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے اہم روزے جو ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور اس روایت کے اندر محرم کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہہ دینا اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ مزید اس مہینے کی فضیلت کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بہت سارے حضرات محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے یہ مہینہ افضل ہے اور محترم ہے۔ لیکن ناظرین، معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ رب العزت نے محترم مہینے محرم الحرام کا انتخاب کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک مبارک دن کا انتخاب فرمایا ان کے شہید ہونے کے لیے۔ ناظرین، بہت سارے احباب اس مہینے کے اندر بہت سارے غلو اور بدعات اور رسومات کرتے ہیں جو کہ اسلام میں جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جیسے خاص قسم کے پکوان پکانا محرم الحرام کے اندر۔ ایک روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، من اوسع علی عیالہ بالنفقہ اوسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ یہ روایت جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے گا تو اللہ رب العزت سال بھر ان کے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، اس لیے کہ اس کے مقابل میں ایک روایت ہے جو روزے کے تعلق سے ہے کہ روزہ رکھنا اس دن کے اندر بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو ایک جگہ روزے کی روایت آئی، یہ صحیح روایت ہے، اور ایک جگہ دسترخوان کو وسیع کرنے کی روایت آئی، یہ ضعیف روایت ہے۔ لہذا دونوں روایتیں اب یہاں پر تضاد ہو رہا ہے، اس لیے کہ کھانا اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے، اور اس کی شکل یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ افطار کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کر لے، اس لیے کہ اگر افطار کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کیا جائے گا تو 11 محرم شروع ہو جائیں گی،
غروب آفتاب سے دن بدل جاتا ہے، اس وجہ سے 11 محرم شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف ہمارے سامنے ایک روایت ضعیف روایت ہے اور ایک طرف قوی روایت ہے۔ ضعیف روایت دسترخوان کو وسیع کرنے والی اور صحیح روایت روزے رکھنے والی، تو روزے رکھنے والی روایت کو ترجیح دی جائیں گی اور اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ اس روزے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام میں عاشورہ کے ساتھ روزہ جو ملانے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انصار صحابہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی عاشورہ کے دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے اس کے شکرانے میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ایک روزہ اور ملا لیں گے، یعنی یہود کی مخالفت میں ایک روزہ زیادہ رکھنا ہے، چاہے وہ 90 کا بڑھایا جائے یا 11ویں کا بڑھایا جائے، لیکن یاد رہے کہ 10ویں محرم الحرام یعنی عاشورہ کا روزہ اصل ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین دسترخوان کو وسیع کرنے کے تعلق سے جو بات ہے وہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس پر بھی عمل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص عمل کرے ضروری سمجھے بغیر تو اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی برا کام نہیں ہے۔ حدیث ہے ضعیف صحیح ہو لیکن اس بنیاد کے اوپر، حدیث کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ضعیف حدیث تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیثوں کو فضائل کے اندر قابل اعتبار مانا جاتا ہے۔ اس بیس پر، اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنا دسترخوان کو وسیع کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں اور بڑے حضرات جو روزہ رکھنے جیسے وہ روزہ رکھ لیں، دونوں بھی فضیلتیں ہم کو یہاں پر حاصل ہو سکتی ہے۔ اور محرم الحرام کے اندر کچھ خاص لوگ اس دن تماشا کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، تو بہت سارے مسلمان ان کے اس تماشے کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ ناظرین یہ بہت ہی برا عمل ہے، اس وجہ سے کہ ان کو دیکھنا ان کی حوصلہ افزائی ہے اور غلط کام کی حوصلہ افزائی کرنا بھی گناہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکیوں کے کاموں میں لوگوں کے مدد کرو، معاونت کرو، اور برائی کے گناہ کے کام میں ان کی معاونت اور مدد مت کرو۔ تو ناظرین محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری روایتیں، بہت سارے فضائل اس کے آئے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے علاقے کے علماء کرام کے پاس جائے اور علماء کرام سے اس کے مسائل اور اس کے فضائل پوچھے اور علماء کرام سے رجوع کرے، اس کے بعد ہم محرم الحرام کو کس طریقے سے اس کے اندر عمل کرنا ہے وہ طریقہ اپنائیں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔